ڈاکٹر صاحب ہمارا لاسٹ ہوا تھا شادی پہ، ہماری کچھ ویڈیوز بڑی وائرل تھیں اور پتہ نہیں لوگ شاید شادی زیادہ ہی پرابلمس چل رہی ہیں یا جو بھی. ڈاکٹر صاحب کوئی 4 سے 5 چیزیں جو شادی کرتے ہوئے ایک پیرنٹس کو اپنے بچے بیٹے کی یا بیٹی کی کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، ایسی کوئی 4 سے 5 امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیے میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بیٹیوں کی آپ شادی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چند ایک بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بیٹی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہے تو اب وہ جس گھر میں جاتی ہے وہ اس کا گھر ہے. تو آپ کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر کی پالیسی وہاں چلنی چاہیے. اس دیئر ہاؤس، اس دیئر انوائرمنٹ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور ایک شخص نے ایڈ کیا ہے، اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. ہمارے یہاں جو نئے ہمارے بچے ہیں وہ شاید اس چیز کو اتنا نہیں سمجھتے. تو چلیں آج کل جو جہاں بچیاں جاتی ہیں وہ گھر والے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ اینگل رکھنا چاہیے. نمبر 2، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے اسے بہت زیادہ ہر روز ٹیلی فون کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ. ایگزیکٹلی، انٹرفیرنس. بالکل انٹرفیرنس اپنا بھی کہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہر روز جب بیٹی وہاں سے فون کرے گی 2-3 دفعہ، امی اب میری ہانڈی ایسے ہو گئی، امی اب میں آج بازار جانا تھا دیکھے میں نہیں جا سکی، مہمان آ گئے تھے. ایونچولی کنورٹڈ انٹو اس نے ایسے کہا، اس نے ایسے کہا. چیزیں کرتے کرتے پھر وہ ماں جو ہے نا وہ بیچاری مجبور ہو کے نا محبت کے ہاتھوں کوئی ایسی نصیحت کر دے گی اور بیٹی ماں کی نصیحت سمجھ کے اس پہ عمل کر دے گی. اس گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ لڑائی ہو تو منہ ہی نہیں لگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگی، اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. نمبر 3، جب نئی شادی ہوتی ہے کم سے کم پہلے 3-4 مہینوں میں لڑکی کو چاہیے کہ ہر کام یہ احتراماً بھی جائز ہے اور یہ منافقت نہیں ہوگی لیکن تھوڑی ڈپلومیسی ہوگی اور احترام بھی اس میں شامل ہوگا کہ ہر وہ کام، خاص طور پہ میاں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے باہر جانا، فنکشنوں میں جانا، دعوتوں میں جانا، تو کوشش کریں ساس کو ساتھ لے کے جائیں. بالکل ٹھیک. تو اس سے 2 باتیں ہوں گی. ایک تو جو آپ کی مدر ان لا ہے اس کو لگے گا کہ آئی ایم بینگ گیون امپورٹنٹ، شی از ناٹ گوئنگ ٹو اسنیچ مائی سن. یس، کیونکہ یہ خوف تو اگر آپ کہو نا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. پیرنٹس کا اولاد کے ساتھ ایک اولاد کا، اور مطلب ساس جو ہوتی ہے نا آپ کو، یعنی ہم تو عورت نہیں ہے نا، لیکن جو عورتیں ان سے پوچھیں گے بیٹا ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو. یس، بالکل بالکل. یس. تو اس لیے اگر آپ پوچھ لیا کریں گی تو 2-3 دفعہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ چلی بھی جائیں، اس کے بعد وہ جانا ہی چھوڑ دیں گی. وہ کہیں گی ٹھیک ہے، شی سو گڈ، ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، سیف سائڈ لگے گی. لیکن اگر آپ اوائڈ کرو گے، اچھا آپ یہ نہ سمجھو کہ اگلا اگر پڑھا لکھا نہیں ہے یا بہت چلاکی کا تعلق تعلیم سے نہیں. بالکل. ہمارے گاؤں میں چلے جائیں، ہمارے پنڈوں میں چلے جائیں، بالکل بالکل کورے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں بس چلاک، عقل مند، ذہین. بالکل بالکل. یا آج سے 1000 سال پہلے چلے جائیں آپ، اس زمانے میں کون سے میٹرک اور ایف اے اور بی اے اور ایم اے ہوتے تھے. بالکل بالکل. ان کی ذہانت دیکھیے. یس یس. چلاکی تو ویسے ہی. تو اس لیے if you have to be respectfully diplomatic. بالکل ٹھیک. حالانکہ ڈپلومیسی کا لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے لڑکی کے لیے بھی اپنی ماں ہی ماں ہوتی ہے، دوسری نہیں بن سکتی. بالکل. بہت بڑا دل چاہیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. دل بھی نہیں، بن ہی نہیں سکتا نا. اس نے آپ کو پیدا کیا. بالکل بالکل بالکل. اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لے ہی نہیں سکتا. یس. تو یہ اس قسم کی تو ہاں، لیکن آپ احترام دے کے لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو تیسری چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں یہ یاد رکھیں کہ ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو ون یور ہسبینڈ اور وائس ورسا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ون. بالکل. مقابلہ ان میں نہیں ہوتا. مقابلہ نہ کریں، بلکہ جان بوجھ کے ہار جایا کریں. اصل میں آپ جیت رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری لڑائیاں جو بحثوں سے شروع ہوتی ہیں. اور اگر میاں بہت زیادہ بحث کرنے والا ہے تو اپنے دل میں سوچا کرو
کہ دماغ ٹھیک نہیں ہے. نہیں بالکل بالکل کیا کہ باہر نکل جائے گا. بالکل بالکل.